امام نے کہا کہ وہ انسان مسلمان ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے، اور اس کو اس چیز سے دنیا میں فائدہ ہوگا، نکاح میں فائدہ ہوگا، میراث میں فائدہ ہوگا، ان تمام چیزیں، یعنی جو انسان لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہے اس کو صرف اس دنیا میں فائدہ ہوگا۔ تو شخص آگے بڑھتا اور کہتا ہے مولا اب ایمان بتائیے کہ مومن انسان کیسے ہوگا؟ پھر آگے بڑھ کے امام کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے تو بتا دیا، جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے، اب مومن کے لیے بھی سن لو، وہ انسان مومن ہو جاتا ہے جو اشہد ان علی ولی اللہ کہے۔ تو یعنی پتا چلا، اور پھر امام نے آگے کہا جو انسان اشہد ان علی حجت اللہ کہتا ہے اس کو اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی امام نے بتا دیا اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تصدیق کرتے ہو تو تم کو صرف اس دنیا میں فائدہ ہوگا، لیکن اگر تم نے علی ولی اللہ کہا تو تم کو اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ، صرف اس دنیا میں فائدہ نہیں بلکہ تم کو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اور ہر اس انسان کو فائدہ ہوگا جو آل محمد کو، آل رسول سے محبت کرتا ہوگا، ہر اس انسان کو۔ تو یہاں تک تو پتا چل گیا کہ اسلام میں اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ جو انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے وہ مسلمان، جو علی ولی اللہ کہے وہ مومن۔ اب اسلام میں اور ایمان میں فرق پتا چل گیا۔ ایمان انسان کو تب تک میسر نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی حقیقی محبت نہ ہو۔ اگر انسان کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی حقیقی محبت آ جاتی ہے تو وہ ایمان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم اس آیت کے ذریعے سے لوگوں کو ولایت کی اہمیت سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ ولایت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس ولایت کو کبھی مت چھوڑنا۔ اگر اس ولایت کو تم نے چھوڑ دیا تو تمہاری دنیا بھی بیکار، تمہاری آخرت بھی بیکار۔ اس ولایت کو خداوند عالم نے بھی تاکید کی اس ولایت کے لیے، اور رسول سے بھی تاکید کروائی تاکہ اس ولایت کی طرف لوگ آئے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ صرف ہم انسانوں کے لیے نہیں یہ ولایت، بلکہ نبی کو نبوت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک ولایت علی کا اقرار نہ کرے۔ دلیل پیش کروں آپ کے سامنے، ایک شخص ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی خدمت میں آیا، خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے امام میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ جناب یونس کو جو مچھلی نے نگلا تھا وہ اس وجہ سے نگلا تھا کیونکہ انہوں نے آپ کے جد امجد یعنی علی ابن ابی طالب کی ولایت پر توقف کیا تھا، انکار نہیں کیا تھا۔ انکار کرنے کا الگ مرحلہ ہے، صرف توقف کیا تھا، یعنی جب اللہ نے ان کے سامنے علی کی ولایت رکھی تو وہ ایک منٹ کے لیے سوچ رہے تھے کیا میں قبول کروں کہ نہ کروں۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے نگلا۔ اس شخص نے کہا کہ مولا کیا یہ بات حق ہے؟ امام نے کہا ہاں حق ہے۔ اس نے کہا میں کیسے مان لوں؟ آپ کے خاندان میں سے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کچھ بھی کہتے ہیں، میں کیسے مان لوں؟ آپ کچھ ایسی چیز کریے یا کوئی ایسی دلیل دیجئے جو میرے نزدیک ثابت ہو جائے کہ ہاں اسی وجہ سے ہوا تھا۔ امام نے کہا اچھا۔ امام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، اس سے کہا آنکھیں بند کر۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کری۔ امام نے کچھ لمحے کے بعد اس سے کہا کہ اپنی واپس آنکھیں کھولو۔ جیسے اس شخص نے آنکھیں کھولا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پایا جہاں جہاں دور دور تک انسان کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں دور دور تک پانی ہی پانی ہے۔ وہ انسان گھبرا کے امام سے کہتا ہے کہ امام اگر میں مر گیا تو میری ذمہ داری اور میرے گھر والوں کی ذمہ داری آپ پر ہوگی کیونکہ میری جان نکلنے والی ہے۔ امام نے کہا تو پریشان نہ ہو، تو اس در پہ آیا ہے جس در پہ اگر کوئی آتا ہے تو لے کر جاتا ہے، لے کر نہیں جاتا۔ امام نے اس سے کہا کہ ابھی میں ثابت کرتا ہوں۔ امام نے مچھلی کو حکم دیا، پہاڑ کے برابر ایک مچھلی سمندر سے نمودار ہوئی۔ امام نے کہا کہ اب گویا ہو جا۔
وہ گویا ہوئی اور اس نے کہا کہ ہاں مجھ کو خداوند عالم نے حکم دیا تھا، یہ حکم تھا کہ اگر یونس ولایت علی پر توقف کرے تو یونس کو نگل لینا، لیکن اس طرح سے نگلنا کہ یونس کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ تو اب تیرے نزدیک یہ ثابت ہوا نا کہ یونس کو نگلا گیا تو علی کے ولایت پر توقف کرنے سے۔ تو اب رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب یونس جیسے نبی کو اگر ولایت پر توقف کر لے تو اللہ معاف نہیں کرتا، اب جو لوگ علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں اللہ ان کو کیسے بخشے گا، اللہ ان کو کیسے معاف کرے گا؟ معاف کرنے کے لیے بھی شرائط ہونی چاہیے نا۔ یونس نے تو توقف کیا تھا، انکار بھی نہیں کیا تھا۔ اب ہم اگر انکار کر دیں تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کو اپنا سوچنا ہے، اور صرف یونس کی بات نہیں ہے بلکہ خداوند عالم نے جب عالم میثاق میں لوگوں کے سامنے یہ ولایت رکھی، جس نے سب سے پہلے قبول کیا ان کو اولو العزم بنایا، اور جس نے توقف کیا خدا نے ان کو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کیا، جس نے توقف کیا۔ آپ جناب نوح کو دیکھ لیجئے، کشتی ان کی کس وجہ سے بنائی تھی؟ انہوں نے توقف کیا۔ جناب ابراہیم نے ولایت علی پر توقف کیا۔ یعنی خداوند عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب اگر نبی علی کی ولایت پر توقف کر لے تو نبی کی معافی نہیں ہے، اگر انسان علی کی ولایت کا انکار کرے تو سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ۔ یہاں خداوند عالم نبی کو معاف نہیں کر رہا ہے، اور یہ ولایت علی کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہمارے اعمال ایک طرف ہوں اور یہ ولایت کا مرتبہ، یہ ولایت ایک طرف ہو، تو خداوند عالم سب سے پہلے ہم سے ولایت کے بارے میں سوال کرے گا، اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ ایک عالم ہے جن کا نام آلوسی ہے، وہ اپنی کتاب روح المعانی میں وقفوہم انہم مسئولون کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ روکو ان کو، روکو ان سے ابھی سوال کیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو خداوند عالم کہہ رہا کہ ان کو ابھی روکو، ان سے سوال کیا جائے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز کے بارے میں جواب دے دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزے کے بارے میں جواب دے دیا، جنہوں نے حج کے بارے میں جواب دے دیا، جنہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں جواب دے دیا، جنہوں نے خمس کے بارے میں جواب دے دیا، جنہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں جواب دے دیا، اور اس میں پاس ہو چکے ہیں، اب جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب خداوند عالم کہہ رہا کہ ان کو روکو، ابھی ان سے سوال ہوگا۔ وہ کیا سوال ہے؟ کس چیز کے بارے میں خداوند عالم سوال کرے گا؟ خداوند عالم نے ہم پر نماز واجب کی، ہم سے نماز کے بارے میں سوال کر چکا، ہم نے جواب بھی دے دیا، خداوند عالم تیری نماز ہم پڑھتے تھے۔ حج کے بارے میں سوال کیا، خدا جب تک ہم مستطیع نہیں تھے ہم پر حج واجب نہیں تھا، لیکن جس وقت ہم مستطیع ہو گئے ہم پر حج واجب ہو گیا، ہم حج کر کے آ چکے ہیں۔ ہم نے اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا۔ جب تمام جواب میں دے چکا ہوں تو خدا اب کیا وجہ ہے کہ تم مجھے روک رہا ہے اور جنت میں جانے نہیں دے رہا ہے؟ تو اس وقت آواز آئے گی کہ تم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں جواب تو دے دیا ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے جو سب سے زیادہ افضل ہے ابھی اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوا ہے۔ ایک شخص ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کے پاس آتا ہے اور علی سوال کرتا، امام پل صراط ہے، پل صراط کے کچھ مرحلے ہیں، ان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام نے کہا، اس شخص نے کہا، امام نے حامی بھری، ہاں حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف ہے، تمام نیکیاں، روزہ، تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور وہ تمام چیزوں میں پاس ہو جائے گا۔ نماز کے بارے میں سوال ہوا، اس نے جواب دے دیا، روزے کے منزل پہ آیا۔ روزے کے بارے میں سوال ہوا، اس نے جواب دے دیا، حج کے منزل۔ اسی طرح تمام چیزیں پار کرتے کرتے جیسے ہی آخری مرحلے پہ آیا، اس سے علی کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر اس نے جواب دے دیا تو خداوند عالم اس کو جنت میں ڈال دے گا، لیکن اگر جواب نہ دیا تو وہیں سے خداوند عالم اس کو جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ تو اس شخص نے کہا، امام خدا تو قادر مطلق ہے،
اگر خدا چاہتا تو علی کی ولایت کا سوال پہلے درجے پر رکھتا، تاکہ جو علی کا دشمن ہوتا وہ پہلے ہی ان تمام سوالات اور جوابات سے فارغ ہو کے جہنم میں چلا جاتا۔ جو چاہنے والا ہوتا وہ جواب دیتا، دوسرے مرحلے پہ جاتا، ان تمام چیزوں کے جواب دیتا، خدا ان کو جنت میں ڈال دیتا۔ یہ وجہ کیا ہے امام؟ کہ علی کی ولایت کا سوال ان تمام سوالوں کے بعد رکھا گیا۔ تو امام نے کہا اب بھی تجھے نہیں سمجھ میں آیا، اب میں سمجھاتا ہوں کہ علی کی ولایت کا سوال آخری مرحلے پہ اس لیے رکھا کہ اگر تم نماز بھی پڑھتے رہو، حج بھی کرتے رہو، زکوٰۃ بھی دیتے رہو، خمس بھی دیتے رہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرتے رہو، لیکن اگر دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں رائگاں اور فضول ہیں، کام آنے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر دل میں علی کی محبت ہے، اگر ان میں کوتاہی بھی برتی ہے، تو تم کو خداوند عالم جنت میں فائز کرے گا، اور اس درجے پر فائز کرے گا جہاں اگر انبیاء بھی دیکھیں گے تو تم پر ناز کریں گے، خدا ہم کو ایسی جگہ کیوں نہ دی۔ واہ 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 واہ، ہم کو سبحان چاہیے اللہ سبحان اللہ کہ ہر چیز پر توقف کرے، لیکن علی کی ولایت پر توقف نہ کرے، ولایت اہل بیت علیہ السلام پر توقف نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بني الاسلام على خمس: الصلاة والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ولایت۔ اور جس طرح ولایت کے بارے میں تاکید کی گئی ہے اس طرح ان 4 چیزوں کے بارے میں تاکید نہیں کی گئی ہے۔ فَأَخَذَ النَّاسُ أَرْبَعًا وَتَرَكُوهَا یعنی هذه الولاية، اور لوگوں نے ان 4 چیزوں کو لے لیا ہے اور ایک چیز کو چھوڑ دیا ہے، وہ کیا؟ ولایت۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان 4 چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور ولایت کو، ان 4 چیزوں کو اپنا لیا، لے لیا اور ولایت کو چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انسان آج گمراہ ہو گیا ہے، انسان آج راہ حق پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو، اگر ہم باطل راستے پر ہیں تو یہ ہم کو سیدھے راستے پر لے کے آتی ہے، اگر ہم ناحق راستے پر ہیں تو ہمیں حق کے راستے پر لے کے آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ قرآن کو اپنایا گیا، اہل بیت کو چھوڑا گیا، اہل بیت کو اپنایا گیا، قرآن کو چھوڑا گیا۔ دونوں طرف سے معاملہ سیم ہے، جس نے اہل بیت کو چھوڑا وہ بھی گمراہ، جس نے قرآن کو چھوڑا اہل بیت کو پکڑا وہ بھی گمراہ۔ اب یہ دونوں چیز ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر صرف ہم قرآن کو پکڑے رہیں گے تو قرآن کے جو الفاظ ہیں، قرآن کے مفاہیم ہیں، وہ ہم جیسے کم ظرف انسان نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ نے عصمت کے درجے پر فائز کیا ہو، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اب ہم کو اہل بیت علیہ السلام کا در پہ جانا ہی ہوگا اگر ہم کو قرآن سمجھنا ہے، اور اس ولایت کی تاکید بھی کی گئی ہے اور اس ولایت کی محافظت بھی کی گئی ہے۔ تاکید خدا اور رسول نے کی، اگر محافظت کی باری آئی تو آل رسول نے کی، اور ان کے چاہنے والوں نے کی، جو بھی چاہنے والے ہیں ان کے تمام کے تمام لوگوں نے۔ اور آل رسول میں سے ایک ایسے 2 کمسن شہزادے ہیں جنہوں نے اپنے کمسنی کے عالم میں ولایت کی محافظت کی ہے۔ آج غالباً ایک محرم کی شب ہے۔ آج کے دن جناب مسلم کے ان شہزادوں کا مصائب پڑھنا میں درست سمجھتا ہوں جو کوفے میں یکا اور تنہا تھے، اکیلے تھے۔ جس وقت جناب مسلم کوفے میں داخل ہوئے، یہ دونوں شہزادے گواہ کے طور پہ جناب مسلم کے ساتھ آئے تھے۔ جناب مسلم کے ہاتھوں پر بہت سے لوگوں نے بیعت کی، نماز کا وقت ہوا،
जनाब मुस्लिम ने इमामत की, उनकी इब्तिदा में वो तमाम लोग थे जिन्होंने बैत की थी, और उन्हीं दरमियान दो छोटे छोटे कमसिन शहजादे बच्चे थे। एक मर्तबा जैसे ही जनाब मुस्लिम ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, तकबीरतुल इहराम कहा, नियत बांधी, कुछ लोग जनाब मुस्लिम के पीछे से चले गए, जनाब मुस्लिम को छोड़कर भाग गए। जब धीरे धीरे सब छोड़कर भाग रहे थे तो इसी भीड़ में वो दो कमसिन शहजादे भी मस्जिद से बाहर आए और कूफे की गलियों में कहीं जाकर गुम हो गए। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भाई परेशान होने की बात नहीं है, कूफा है, बाबा जिंदा है, अभी हमको कुछ देर में ढूंढ लेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। बड़ा भाई छोटे भाई का हाथ पकड़ के कूफे की गलियों में हर गली में जाता है, मस्जिद तलाश करता है, बाबा को तलाश करता है, लेकिन बाबा नहीं मिल रहे हैं। बड़ा भाई छोटे भाई को तसल्ली देता है, भाई परेशान होने की बात नहीं है, बाबा हमको थोड़ी देर में ढूंढ लेंगे। तो मैं मोहम्मद और इब्राहिम से इतना कहना चाहूँगा, तुम कूफे की गलियों में घूम रहे थे, अपने बाबा को तलाश कर रहे थे, अभी तुम्हारे बाबा भी जिंदा है। कूफे की गलियों में दर बदर तुम ठहर रहे थे, सबके दरवाजे पर जा रहे थे, लेकिन तुमको कोई तमाचे मारने वाला नहीं था। उधर अगर सकीना को देखो तो सकीना के बाबा भी नहीं है, यतीम है, लेकिन इस यतीमा पर कोई तरस नहीं खाता, कोई कोड़े मारता है, कोई दुर्रे मारता है, कोई तमाचे लगाता है, कोई सुकून से सकीना को रहने नहीं देता। मर्तबा ये दोनों बच्चे टहलते हुए कूफे की गलियों में एक कुएं के पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद उस कुएं के बगल में एक पेड़ था, उस पेड़ पर जाकर बैठ गए। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि आज रात हम यहाँ गुजारते हैं, इंशाअल्लाह कल सुबह अपने बाबा की तलाश में वापस निकलेंगे। दोनों भाई ने रात गुजारी। सुबह एक ज़ईफ़ा आई, एक औरत आई। आने के बाद उसने जब कुएं से पानी भरना शुरू किया, उसने क्या देखा कि कुएं में दो मासूम शहजादों, चांद जैसा चेहरा दिखाई दे रहा है। उसने पेड़ की तरफ देखा, दो शहजादे पेड़ पर बैठे हुए हैं। दोनों से पूछा कि तुम कौन हो? दोनों सहम गए, दोनों डर गए। दोनों ने कहा हम कोई नहीं है, हम कहीं से नहीं आए हैं, हमने कुछ जुर्म नहीं किया है। उसने कहा कि नहीं बताओ, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगी, तुम बताओ आखिर तुम हो कौन? उसने कहा कि मैं मुस्लिम का बेटा हूँ, मैं मुस्लिम का बेटा हूँ। जैसे सुनना था मैं भी मुस्लिम की मानने वाली हूँ, मैं भी हुसैन की चाहने वाली हूँ, मैं भी रसूल की मानने वाली हूँ। तुम दोनों मेरे घर चलो, तुमको मैं ले जाकर तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगी। उसको घर लेकर गई। घर ले जाने के बाद दोनों बच्चों को खाना खिलाया, दोनों बच्चों से प्यार से पेश आई, दोनों बच्चों से नरमी से पेश आई, दोनों बच्चों को सुलाकर अपने हौजे में गई, अपने हुजरे में गई। एक मर्तबा रवायत में मिलता है कि हारिस उसका बेटा भी था, या उसका शौहर था, या उसका दामाद था। ये तमाम चीजें रवायत में मिलती है, लेकिन इससे हमसे मतलब नहीं है। कत्ल करने वाला उन दोनों बच्चों को हारिस ही था। हारिस घर में आया। एक मर्तबा उन दोनों बच्चों ने ख्वाब देखा कि ख्वाब में अली आए हैं और कह रहे हैं कि बच्चों कुछ देर में तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी। वो बच्चे ख्वाब से बेदार होते हैं और गिरिया करने लगते हैं। हारिस के कानों में आवाज जाती है। हारिस अपने हुजरे से बाहर निकलता है, अपने कमरे से बाहर निकलता है, देखता है, तमाम जगह तलाश करता है और उस हुजरे में पहुंचता है जहां वो कमसिन से, मासूम से दो शहजादे थे। उनको देखता है, उनसे पूछता है तुम कौन हो, तुम कौन हो? वो दोनों बच्चे सहमने के बाद कहते हैं हम मुस्लिम के शहजादे हैं, मुस्लिम के बेटे हैं। जैसे ही ये कहना था, मासूमों के कस के बाल को पकड़ता है, मासूमों की गर्दन पे हाथ डालता है और कहता है सुबह से मैं तुम दोनों को तलाश कर रहा था और तुम मेरे ही घर में मौजूद थे। दोनों की गर्दन को पकड़कर बड़े सख्ती के साथ नहर फुरात के किनारे लेकर जाता है। फुरात के किनारे ले जाने के बाद एक मर्तबा दोनों बच्चों से कहता है कि तुम दोनों में से सबसे पहले कौन कत्ल होने वाला है? दोनों बच्चे
آپس میں ایک دوسرے کہتے ہیں، بڑا بھائی کہتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے قتل کرو، چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ مجھے قتل کیا جائے، آپس میں دونوں کہتے ہیں۔ حارث کہتا ہے کہ اپنا کرتا اتارو، میری مرضی، جس کو میں قتل کروں، یہاں تک کہ بڑے بھائی کے گردن پہ چھری چلتی ہے، بڑے بھائی کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، چھوٹے بھائی کے سامنے اسی طرح چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے بڑے بھائی کے سامنے۔ ایک مرتبہ جب اہل حرم کا قافلہ پہنچا کوفے کے بازار میں، تمام لوگ بازار کو پار کر رہے تھے، لیکن رقیہ ٹھہرتی ہیں، آواز آ رہی ایک سر سے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ رقیہ ٹھہری، اور ٹھہرنے کے بعد جب اس سر کی طرف غور سے دیکھا تو وہ کسی اور کا سر نہیں تھا بلکہ مسلم کا سر تھا۔ تو مسلم سے گویا ہوتی ہے اور کہتی ہے، مسلم مجھے پتا ہے کہ تم پہ کیا گزری، تمہیں پتا ہے مجھ پر کیا گزری، لیکن ہم دونوں کو نہیں معلوم ہمارے معصوم شہزادے پہ کیا گزری، ان کو کس طرح قتل کیا گیا، وہ ابھی زندہ ہے کہ زندہ نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین